الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلمان کی علامتیں اور صفات کا بیان ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ کون سا مسلمان افضل ہے، تو سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بابکار، زبان سے مراد کہ آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کی دل زاری نہ کی جائے، اس کو زبان سے اذیت نہ پہنچائی جائے، اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی کا مال نہ چھینا جائے۔ یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہیں جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن کو رب کائنات نے منع کیا۔ اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہیں کہ جن کاموں کو خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے منع کیا، ان کو اس نے چھوڑ دیا۔ جس کو رب کائنات نے منع کیا اس کو ترک کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے دوسرا مسلمان، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان مال پر محفوظ رہے۔ یعنی مومن کی علامت وہ ہے، یہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کی دوسرے لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، اسے ہم مومن کہیں گے۔ اس آقا علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے۔ اب ابھی بکار اسی موضوع پر آگے ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے
اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اخروی آخری مرحلے میں جو مشکلات آئیں گی ان کو رب کائنات آسان فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کی عائب پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عائب پر پردہ ڈالے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، یعنی ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کے سودے پر سودا بھی نہ کرے، اور فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ آپ ان پر عمل کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مسلمان کے لیے اتنا ہی برائی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک شخص پر دوسرے کا خون، اس کی مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اب آپ جی بکار یہ مسلمان کی علامتیں آپ کے سامنے اس موضوع پر جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ عرض کی۔ بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ۔ والسلام۔